بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج کے درس میں 3 باتیں ذکر کریں گے۔ پہلی بات ولادت مبارکہ کا ذکر، دوسری بات ولادت مبارکہ سے قبل اور ولادت مبارکہ کے بعد پیش آنے والے چند واقعات کا مختصر ذکر، تیسری بات آج کے درس سے حاصل ہونے والے اسباق۔ پہلی بات ولادت مبارکہ کا ذکر۔ اس میں کل 2 باتیں ذکر کریں گے۔ پہلی بات ولادت مبارکہ کا مقام، دوسری بات ولادت مبارکہ کا وقت اور تاریخ۔ پہلی بات ولادت مبارکہ کا مقام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ دوسری بات ولادت مبارکہ کا وقت اور تاریخ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ اور تاریخ کے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 9 ربیع الاول ہے، دوسرے قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 8 ربیع الاول ہے، اور تیسرے قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول ہے۔ اور جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، اور عیسوی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے متعلق یہ قول ہے کہ 20 اپریل 570 عیسوی اور ایک روایت میں 571 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے اور ولادت مبارکہ کے بعد پیش آنے والے چند واقعات کا مختصر ذکر۔ ان میں سے پہلا واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا، ابرہہ کا واقعہ، جو آپ حضرات میں سے اکثر لوگ اس واقعے سے واقف ہوں گے۔ ابرہہ اس نے ارادہ کیا بیت اللہ کو گرانے کا، اور وہ اپنی طاقت کے نشے میں اپنی فوج کے اوپر ناز کیے ہوئے بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، اور وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ جس خالق کائنات کے گھر کو میں گرانے جا رہا ہوں اس کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی طاقت ساری طاقتوں پر غالب ہے، اس کی طاقت کے سامنے باقی ساری طاقتیں مل کر بھی ریت کی دیوار کسی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن ابرہہ ان تمام باتوں سے بالکل بے خبر تھا، اور اس نے ارادہ کیا اور وہ چلا مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے وادی محصرہ کے ساحل سے لشکر کی صورت میں چھوٹے پرندے جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے، اپنی چونچ اور اپنے پنجوں میں پتھر اٹھائے، اللہ کے حکم سے پتھر لے کر آئے اللہ کے حکم سے، اور اب ابرہہ کے لشکر پر برسائے۔ اب جیسے ہی پتھر کسی ہاتھی پر لگتا تو وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا، فوجی پر لگتا تو وہ بھی اس کے پار ہو جاتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے
ابابیل کے جو پتھر برسائے گئے، ان پتھروں کے نتیجے میں ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک آدمی اور ابرہہ بچ گئے، وہ آدمی یمن گیا اور سارے واقعے کی تفصیل ذکر کی۔ ابرہہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کا جسم گلنے سڑنے لگا، اس کے جسم میں پیپ پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے ایک ایک حصہ کٹ کٹ کر گرنے لگا، یہاں تک کہ وہ اسی بیماری کے اندر ہی مردار ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الفیل کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا۔ ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بعد چند واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں اس وقت آپ کے گھر میں تھی اور میں نے ایک نور دیکھا جس کی وجہ سے پورا گھر منور ہو گیا اور آسمان کے ستارے نیچے کی طرف آنے لگے۔ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں وہ مجھ پر ہی آ کر نہ گر جائیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے جس کے راوی ہیں عرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ اور اسی طرح جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، فارس کے ایوانوں میں زلزلہ آیا اور اس کے محل کے 14 کنکر گر گئے، اور اس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ کچھ عرصے بعد ان کی حکومتیں، یہ طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، 14 سلطنتوں کے بعد ان کی طاقت اور ان کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح فارس کے اندر آگ کی پوجا جو کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں نے ایک آگ لگائی ہوئی تھی جو برسوں سے جل رہی تھی، کبھی بجھی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس رات میں پیدائش ہوئی اس رات میں یہ آگ بھی بجھ گئی۔ تو یہ چند واقعات تھے جو آپ کے سامنے مختصراً ذکر کیے۔ اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو ابرہہ کے واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب ایک انسان غلطی پر ہو اور حق کے مقابلے میں بھی نہ ہو تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ڈھیل دے رہے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس کو توبے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر ایک انسان غلطی پر بھی ہو اور حق کے مقابلے میں آ جائے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ پھر اللہ رب العزت چاہے تو دنیا میں بھی سزا دیں اور آخرت کی سزا یقینی ہے اگر وہ توبے کے بغیر مر گیا۔ جیسا ابرہہ کے واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ ابرہہ کو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے سزا دی اور آخرت میں بھی سزا دیں گے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کبھی اپنی طاقت کے نشے میں آ جاتا ہے، کبھی مال کے نشے میں، کبھی عہدے کے نشے میں آ کر وہ کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا کیا کر لے گا۔ تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم سب کا ایک مالک ہے جو اللہ کی ذات ہے۔ جب وہ انتقام لینے پر آئے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے حکمت اور مصلحت کے تحت ڈھیل دی ہوئی ہے تو اس ڈھیل سے غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ اگر دنیا میں عذاب نہیں آیا تو قیامت کے اندر اللہ کے عذابات سے بچنا ناممکن ہوگا۔ ہاں، اگر دنیا کے اندر اپنے معاملات کو صاف کر لیا، دنیا کے معاملوں کو دنیا کے اندر ہی حل کروا لیا،
تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آخرت کے اندر بہتر طریقے سے فیصلہ فرمائیں گے۔ دوسرا سبق جو باقی واقعات سے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ حق آ چکا ہے، باطل مٹنے والا ہے، جیسے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔